اللہ الرحمن الرحیم۔ فاحشہ عورت۔ یہ ایک فاحشہ عورت کا گھر ہے۔ اس کو بہت جگہ سے راشن آتا رہتا ہے۔ راشن کی تقسیم کا سلسلہ شروع تھا۔ ایک پرانے مکان پہ نظر پڑی۔ اس کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہا ہی تھا کہ ساتھ میں آئے محلے کے ایک فرد نے منع کر دیا۔ پوچھنے پر وہ کہنے لگا، صاحب رہنے دیں، یہ ایک فاحشہ عورت کا گھر ہے، اس کو بہت جگہ سے راشن آتا رہتا ہے۔ یہ بات سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ محلے میں کسی نے بھی اس کو راشن فراہم نہیں کیا ہوگا۔ جیسے تیسے میں نے اس سے بحث کر کے دروازے پہ دستک دی۔ اندر سے دھیمی سی آواز آئی، کون؟ میں نے بتایا کہ راشن سپلائی کر رہے ہیں، آپ لینا پسند کریں گی؟ تو انتہائی غمگین سی آواز آئی کہ آپ واپس چلے جائیں، پہلے ہی اس محلے میں لوگ ہمیں جینے نہیں دیتے، ہم گزارا کر لیں گے، آپ کی مہربانی آپ محلے کے شرفاء میں تقسیم کر دیں۔ اس کے لہجے کو محسوس کر کے میں نے باضد ہو کر کہا، آپ مجھے اپنا بھائی سمجھیں اور محلے داروں کی فکر نہ کریں۔ بہت اصرار کرنے کے بعد اس عورت نے اپنی بیٹھک کا دروازہ کھولا اور ہم نے راشن اور آٹے کا تھیلا وغیرہ اس کے گھر رکھ دیا۔ وہ عورت خود پردے میں آئی اور شکریہ ادا کرنے لگی، لیکن دل مطمئن نہیں تھا کیونکہ وہ باپردہ عورت لگ رہی تھی۔ محلے کا ایک فرد جو میرے ساتھ تھا، جو بار بار مجھے چلنے کے لیے کہہ رہا تھا، اس فرد کی باتوں کو نظر انداز کر کے میں نے جوں توں ہمت کی اور اس عورت سے پوچھ لیا کہ بہن، آپ نے ایسا کیوں کہا کہ آپ کے گھر میں راشن موجود ہے؟ کہنے لگی، بھائی گھر میں آلو پڑے ہیں جو پچھلے ایک ہفتے سے بنا کے کھا رہے ہیں، محلے میں کسی نے خبر تک نہ لی، عورتیں میرے گھر نہیں آتیں۔ اب میں نے پوچھا، ایسا کیوں ہے میری بہن؟ وہ بے کس عورت آنکھوں میں آنسو لیے بولی، میرے خاوند کو وفات پائے 2 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، اس وقت بہت حالات اچھے تھے، میرے 2 بچے ہیں، کچھ وقت ٹھیک گزرا، میرے والد میرے لیے جتنا کر سکتے تھے کرتے رہے، ان کی وفات کے بعد حالات خراب ہونا شروع ہو گئے، بچوں کا اور گھر کا نظام مشکل ہو گیا۔ ایک دن میرے خاوند کا قریبی دوست کچھ عرصے بعد باہر سے آیا، اس نے مجھ سے بہت افسوس کیا اور مجھے کچھ پیسے دے کر چلا گیا۔ پھر وہ کچھ دن بعد آیا اور مجھے گھر کا کچھ راشن دے گیا۔ دوسری دفعہ لوگوں نے جب میرے دروازے پہ گاڑی کھڑی دیکھی تو طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دیں۔ پھر جب وہ واپس بیرون ملک لوٹنے لگا تو جاتے ہوئے میرے گھر آیا اور کہا، بہن یہ میرا نمبر ہے، آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو اپنے بھائی سے کہنا، کسی محلے دار سے مانگنے کی ضرورت نہیں۔ جب وہ باہر نکلا تو محلے کے لوگوں نے اسے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا کہ تم نے ہمارے محلے میں گند مچایا ہوا ہے۔ یہ سن کر میں نے چلانا شروع کر دیا کہ تم لوگوں نے میرا حال تک نہ پوچھا، اور اگر کوئی بھائی بن کر میرا خیال کر رہا ہے تو تم اسے بھی مار رہے ہو۔ شرم سے میری جان نکلی جا رہی تھی کہ اتنی ہمدردی کا یہ صلہ ملا۔ اسے وہ بھائی ان کو سمجھاتا رہا کہ یہ بہن جیسی ہے، لیکن محلے کے لوگوں کو جیسے ایک تماشا ملا تھا لگانے کو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دشمنوں کی بیٹیوں کے سروں پر بھی چادر رکھا کرتے تھے۔ یہ کہاں کے دیندار لوگ ہیں کہ اگر کوئی میرے گھر میری مدد کو آتا ہے تو اس کو اس قدر مشکوک نظر سے دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے ڈر کے مارے مجھے زکوٰۃ تک دینا چھوڑ دی۔ یہ باتیں کرتے کرتے اس کا دوپٹہ آنسوؤں سے بھیگ گیا اور جو میرے ساتھ آدمی بیٹھا تھا وہ شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا۔ مجھے پتہ ہی نہیں لگا کہ میری آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ ہم نے راشن کے ساتھ کچھ نقد رقم بھی اپنی طرف سے ادا کر دی۔ جو شخص میرے ساتھ تھا وہ باہر نکل کر کچھ بولنے ہی والا تھا کہ مجھ سے رہا نہ گیا اور اس کے بولنے سے پہلے ہی شروع ہو گیا کہ بروز قیامت تم لوگوں کے اس راشن کو اللہ کیسے قبول کرے گا جبکہ تمہیں محلے میں رہنے والے ان لوگوں کی خبر نہیں جو کسی کے دروازے پہ بھی نہیں جاتے۔ کوئی کیسا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے درمیان کا معاملہ ہے۔ آنکھوں دیکھا بھی بعض دفعہ سچ نہیں ہوتا۔ اس کی خاموشی اور نم آنکھوں نے کچھ نہ بولا۔ 4-5 دن بعد اس نے محلے میں اچھی خاصی رقم اکٹھی کر کے اس عورت کے گھر پہنچا دی۔